ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے نہیں، اور ہم آپ کے لیے آئے ہیں کہ بلا کیوں اپنے اکابرین کو گستاخ کہلوانے پر تم لوگ تلے ہوئے ہو کیوں؟ اور ان کے جو بڑے رہنما ہیں وہ فرمائے بزرگ عالم دین، تو حضرت آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ کم از کم اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، کم از کم ان سے پوچھ لیں۔ اور اس میں یہ بھی بول رہا ہے کہ خطا اتحادی گستاخی نہیں ہے، تو جب میں نے کہا کہ بلا آپ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی بات اور ہوتی ہے، جب آپ الگ بیٹھتے ہیں تو آپ کی بات اور ہوتی ہے۔ اور ان کے ابھی تو اشرف جلالی سامنے نہیں آیا، ابھی تو ان کے خادم آپ کے سامنے آئے ہیں، انشاءاللہ جب وہ میدان میں اتریں گے نا تو پھر تو پتہ نہیں ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تو ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے میدان میں اترے ہیں، آپ جو ہمت کریں اور میدان لگائیں۔ ہم بارے دیگر شبیر شاہ صاحب سے مخاطب ہوں، اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور عوام کو آپ بے وقوف نہیں بنا رہے تو بسم اللہ کریں، ہمت کریں اور میدان میں اتریں۔ آپ ملتان شریف کا ٹائم بنا لیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب جو ہے وہ اعلان فرماتے ہیں۔ آپ ملتان کا اعلان کر دیں، دن بتا دیں، ٹائم بتا دیں، انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے غلام وہاں بھی حاضر ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ساری کاوش ہماری عقیدہ اہل سنت کے لیے ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری محبتیں عقیدہ اہل سنت کے لیے ہے۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی والدیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ کتاب عظمت سے فیض پا کر، کتاب عظمت سے فیض پا کر فروع لکھوں، اصول لکھوں، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لفظ بطول لکھوں۔ پڑھا ہوں پا کے دعائے سید، ہے مجھ پہ آصف نگاہ سید، وہ لکھا میں نے جو ہے عقیدہ، نہیں ہوں میں کہ فضول لکھوں۔ کتاب عظمت سے فیض پا کر فروع لکھوں، اصول لکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آج کا دن ایک شرعی مسئلہ کی رہنمائی کے لیے مقرر تھا۔ ملتان کے خطیب شبیر شاہ نامی نے، ایک عظیم عالم دین اور اس وقت کے سیدی اعلیٰ حضرت کے حقیقی وارث، حضور کنز العلماء مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ، آپ پر گستاخی کی ایک جھوٹی تہمت لگائی، جس کے جواب میں ہم نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ کو 9 جنوری تک کا ٹائم ہے، آپ تشریف لے آئے اور آپ نے اس دعویٰ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کریں۔ اور یہ پیغام ان کے خاص لوگوں تک باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی پہنچایا گیا، اور باقاعدہ ہمارا جو نمائندہ وفد بھی ان کے پاس گیا اور ان سے عرض گزار ہوا۔ لیکن وعدہ کے مطابق، وقت کے مطابق فقیر بھی حاضر ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ میاں محمد عمر حفیظ طاہر صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی باکردار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق رضوی صاحب، اور میری بائیں طرف موجود ہے حضرت علامہ صاحبزادہ پیر میاں محمد علی صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا خالد محمود نقشبندی صاحب، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہوئے۔ لیکن نہ تو شبیر شاہ خود تشریف لے کے آئے، نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ یہاں موقع پر پہنچا، اور عوام اہل سنت یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ان کا یہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندے اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے، 1 بجے کا ٹائم تھا، اب 1:27 اور کچھ سیکنڈ ہو چکے ہیں، لیکن نہ تو ان کا کوئی نمائندہ آیا ہے، نہ وہ خود تشریف لے کے آئے ہیں، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو ضرور جو ہے وہ تشریف لے کے آتے اور اپنی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کرتے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف ڈاکٹر صاحب کی حد تک ہوتا نہیں، ڈاکٹر صاحب کی حد تک ہے تو شاید خاموش ہو جاتے، لیکن یہ جو جس مسئلہ کو لے کر گستاخی کا فتویٰ لگانا چاہ رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جس مسئلہ کو لے کر یہ لوگ گستاخی کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں، یعنی اگر کسی شرعی مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے چند لمحوں کے لیے، جس میں دوام نہیں ہے، جس میں ہمیشگی نہیں ہے، ایک عبارت کی تشریح میں اگر
مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے اور ایک سوال کا جواب ذکر کرتے ہوئے قبلہ پیر صاحب کی ایک کتاب کی تشریح کرتے ہوئے جو خطا اجتہادی کی نسبت کچھ دیر کے لیے کی گئی، اگر یہ گستاخی مانتے ہیں یہ لوگ تو پھر یاد رکھو اس کے ان لوگوں کی، یہ شبیر شاہ ہو یا جو کوئی بھی اس جیسا کوئی بھی ہو، لفنگا میں تجھے کہوں گا کوئی بھی ہو اس طرح کا بندہ جو گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے، تو یاد رکھو یہ فتویٰ صرف ڈاکٹر صاحب تک نہیں رکے گا، بلکہ اس فتوے کے زد میں بڑے بڑے اکابرین آئیں گے۔ آج اگر یہ بیٹھ جاتے تو انشاءاللہ ہم ان کو دکھاتے کہ ان کا فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے، اور کن کن بزرگوں نے مسئلہ فدق کو بیان کرتے ہوئے اس لفظ کا جو نسبت سیدہ پاک کی طرف کی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دکھاتے۔ یہ اگر بیٹھ جاتے تو حق واضح ہو جاتا۔ اگر خطا اجتہادی کی نسبت کچھ دیر کے لیے کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے پھر اس میں وضاحت بھی کر دی گئی کہ عام حالات میں ایسا نہیں بولا جائے گا، صرف ایک مخصوص اعتراض کے جواب میں ایسا بولا گیا، اگر یہ گستاخی ہے تو یاد رکھو یہی لفظ اجتہاد کی قید کے بغیر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک کے لیے لکھے ہے۔ مراد وہاں اجتہادی ہی ہے، مراد اجتہادی ہے، لیکن انہوں نے اجتہاد ذکر کرنے کے بغیر لفظ اجتہاد خطا اجتہادی نہیں کہا، بلکہ مطلق خطا کا قول حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے نہیں، اور ہم آپ کے لیے آئے ہیں قبلہ کیوں اپنے بزرگوں کو تم لوگ دشمن بنے ہوئے ہو اور ان کو گستاخ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو آج ہمارا یہ واضح پیغام ہے، یہ شبیر شاہ نامی کو مقرر ہو یا کوئی بھی ہو، جس کو بھی شوق ہے وہ خواہ لیا کا ہے یا لیا سے باہر کا ہے، لیا کے لحاظ سے ہم اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ یہ جو عوام کے اندر فتنہ فساد پھیلایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ ہم اہل سنت ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ایک سٹیج پہ اکٹھے رہیں، ان کے اندر یہ جو تفضیلی لوگ اور رافضی لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اس فتنے سے وہ لوگ بچیں۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ شوق ہو، کوئی بھی ہو، شبیر شاہ کے علاوہ بھی کوئی چاہے، تو ہم الحمدللہ اس کا یہ شوق ہر وقت پورا کرنے کے لیے تیار ہے، ہم ہر وقت اس چیز کا جواب دینے کے لیے حاضر ہے۔ میں عوام سے بھی کہوں گا، یہ خطیبوں نے ڈرامہ بنا ہوا ہے، قبلہ جس کی تقریر نہ لگ رہی ہوتی وہ ان باتوں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ کل خانی کی محفل ہے تو مسئلہ ڈاکٹر صاحب کو گالی نکالنے شروع کر دی ہے، کوئی میلاد کی محفل ہے تو آخر میں پھر یہ باتیں، یہ یہاں کے لوگوں نے جی ہاں بالکل ہاں، شبیر شاہ کے لیے ایک اور بھی آفر ہے، اگر وہ ضلع لیا میں نہیں آ سکتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تحفظات ہے، مجھے یہ مسائل ہے، شبیر شاہ صاحب سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس ٹائم ہے، اور جب بھی آپ چاہیں آپ ہمیں ملتان بلا لیں، ہمیں جگہ بتا دیں، وقت بتا دیں، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے غلام سار کے بال چال کے وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، اور اپنے موقف کو ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی جیسے آج ہم بحمد اللہ تعالیٰ جامعہ رضویہ کنز الایمان میں قبلہ علامہ مفتی محمد فاروق رضوی صاحب کے ادارے میں ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ ایسے ہی ہم ملتان بھی حاضر ہوں گے۔ میں بار دیگر شبیر شاہ صاحب سے مخاطب ہوں، اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور عوام کو آپ بے وقوف نہیں بنا رہے تو بسم اللہ کریں، ہمت کریں اور میدان میں اتریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حق کس طرف ہے اور کون لوگوں کو جو ہے محبت اہل بیت کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں اور ایک عالم ربانی کو گستاخ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اہل سنت، اگر ان لوگوں کی یہ بدتمیزیاں یہاں پہ نہیں رکتی تو اکابرین میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ جو کتابیں ہم لے کے آئے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، یہ سبھی اس سے ہم ثابت کرتے، اگر وہ میدان میں اترتے تو ہم ثابت کرتے کہ ان کا گستاخی کا فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے۔ اس لیے بالخصوص میں لیا کی عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں، آج سے کوئی بندہ محفل کے اندر یہ مسئلہ چھیڑے تو اس سے کھڑے ہو جائیں اور کہیں قبلہ آپ یہی رکیں، ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ بندہ نچیز محمد زبیر حسن صدیقی ہر وقت اس مسئلہ کے لیے حاضر ہے، آپ بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ حل کریں۔ اور بالخصوص میں آخر میں قبلہ ٹی ایل پی کی ضلعی قیادت سے میں بار دیگر یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اہل سنت پر رحم کریں، اہل سنت کو جوڑے۔ اس طرح کے جو ہے نا لوگ فتنہ پھیلانے والے، ان کو آپ نہ بلائیں، ان کو اپنی محفلوں میں نہ بلائیں۔ اگر وہ ایسے لوگ آتے ہیں تو ان سے کہیں بھی پہلے بیٹھ کے جو ہے نا وہ شرعی مسئلہ اس کو حل کریں۔ ہم ہے نا، اگر یہ لوگ گستاخی ثابت کر دیتے ہیں، اگر یہ لوگ گستاخی ثابت کر دیں اور ہم پھر دفاع کریں تو ہم مجرم ہیں، لیکن ایک چیز یہ خود مانتے بھی ہیں گستاخی نہیں ہے، یہ تو امتیاز شاہ نے بھی قبول کیا ہے کہ خطا اجتہادی جی یہ جو ہے۔ اور پھر میرے پاس ایک انٹرویو شبیر شاہ کا بھی پہنچا ہے، اس میں یہ بھی بول رہا ہے کہ خطا اجتہادی گستاخی نہیں ہے۔ تو جب میں نے کہا قبلہ آپ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی بات اور ہوتی ہے، جب آپ الگ بیٹھتے ہیں تو آپ کی بات اور ہوتی ہے، اور ان کے قول فعل میں تضاد ہے۔ اور اگر شبیر شاہ صاحب نئی بات کرنے کے لیے تیار ہوتے تو ہم انشاءاللہ ان کا بھرپور علمی تعاقب کریں گے، اور انشاءاللہ ان قریب ہم واضح کریں گے کہ یہ جو شخص ہے یہ صرف عقیدہ اہل سنت پہ عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے حملہ آور نہیں ہوا،
بلکہ شان الوہیت کے لحاظ سے بھی اس کے بڑے عجیب و غریب بیانات موجود ہیں. انشاءاللہ وہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے ان کی شرح پکڑ کریں گے، وہ عوام کے سامنے سب واضح کریں گے. اور بحمد اللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آل حق ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ عزت بخشی ہے. اور یہ ہم یہ نہیں کوئی کہہ رہے کہ جی ہمیں فتح مبین حاصل ہوگی، جی ہم نعرے لگائیں گے، جی ہم نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم تو اس لیے حاضر ہوئے ہیں درد لے کے کہ خدا کے لیے اہل سنت پہ رحم کرو، اہل سنت پہ رحم کرو. آپ کتنا اہل سنت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائے، جس کو یہ بابا جی کا نام لے کر لوگوں کو بلیک میل کر کے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ جو بیان دیا اس نے شبیر شاہ نے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابا جی کے استاد حضرت علامہ عبدالستار سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لیے دعا کرے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کے آئے، اور ان کے جو بڑے رہنما ہیں وہ فرمائیں بزرگ عالم دین، تو حضرت آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ کم از کم اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، کم از کم ان سے پوچھ لیں. اور میں یہ عرض کرتا چلوں عوام اہل سنت کی تسلی کے لیے، قبلہ ڈاکٹر صاحب کے حق میں مرکز اہل سنت بریلی شریف سے بھی فتویٰ آ چکا ہے. مرکز اہل سنت بریلی شریف بھی یہ اس بات پر، وہ بھی ان کا فتویٰ بھی آ گیا ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب معاذ اللہ گستاخ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک شرعی مسئلہ کو واضح کیا. اور یہ صرف ڈاکٹر صاحب نے، اس کی ذات میں بڑے بڑے اکابر آئیں گے. جی یہ بڑے حضرت سخی سلطان باؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلفاء میں سے آئی ہیں حضرت، جنہوں نے مسئلہ فتح کو بیان کرتے ہوئے یہی موقف اختیار کیا ہے اور اس چیز کی نسبت بھی کی ہے سیدہ پاک کی طرف. اب بتائیں اب کہاں تک آپ کی گستاخی کے فتوے جائیں گے؟ کتابوں کو یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور پھر باتیں کریں. اس لیے خدا کے لیے اہل سنت پہ رحم کریں. اور پھر میں گزارش کروں گا ان سبھی مولویوں سے جو خواہ وہ لئیے کے ہیں یا ملتان کے ہیں، جس کو بھی اس مسئلے پر شوق ہو وہ اپنا شوق پورا کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں، شرعی مسئلہ کی وضاحت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. اور شبیر شاہ صاحب آپ سے میں پھر گزارش کرتا ہوں، اور ان کے جتنے یہاں پہ خلفاء موجود ہیں، سیکٹری موجود ہیں ضلع لہیا کے، ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمت کریں. شاہ صاحب سے کہا ہے کہ آپ نے تو ممبر پر للکارا تھا نا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ابھی تو اشرف جلالی سامنے نہیں آیا، ابھی تو ان کے خادم آپ کے سامنے آیا ہے. انشاءاللہ جب وہ میدان میں اتریں گے نا تو پھر تو پتہ نہیں ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا. ابھی تو ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے میدان میں اترے ہیں. آپ جو ہمت کریں اور میدان لگائیں. ہم ابھی بھی کوئی یہ نعرے بازی نہیں کرنے لگے فتح کی کہ ہمیں فتح ہوگی، یہ ہو گیا، وہ سبھی کو پتہ چل گیا الحمدللہ، تو ہم دیکھ لیے. ہم پھر آپ کو ٹائم دے رہے ہیں اور آپ کو آفر دے رہے ہیں. قبلہ مفتی فروغ صاحب جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے، بندہ نچیز بھی عرض کر رہا ہے کہ آپ اگر لیا میں نہیں آنا چاہتے چوک اعظم آ جائیں، آستانہ علیہ ڈیرہ محمدی شریف پر ہم آپ کا استقبال کریں گے. کوئی دن آپ انتخاب کر لیں، ٹائم آپ بتا دیں. اگر آپ چوک اعظم میں نہیں آنا چاہتے، آپ ملتان شریف کا ٹائم بنا رہے ہیں. ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب جو ہے وہ اعلان فرماتے ہیں. آپ ملتان کا اعلان کر دیں، دن بتا دیں، ٹائم بتا دیں، انشاءاللہ سید اعلیٰ حضرت کے غلام وہاں بھی حاضر ہونے کے لیے تیار ہے. اور یہ ساری کاوش ہماری عقیدہ اہل سنت کے لیے ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری محبتیں عقیدہ اہل سنت کے لیے ہے. دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ استقامت نصیب فرمائے. لا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا فیض رضا. عشق و محبت 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 عشق و محبت.